السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، شیطان نے کس طرح پہلی بار انسانوں میں زنا اور بد کرداری کا عنصر شامل کر دیا تھا۔ زنا از خود 100 گناہوں کی ماں ہے، یہ شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ اولاد آدم کو ایک اللہ سے دور کر کے ان کو شرک میں مبتلا کرنا تھا۔ گو کہ یہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی حضرت آدم علیہ السلام خود موجود تھے، جو اپنی نسل کو اپنے ساتھ شیطان کی چالوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے اور ایک اللہ کو ہی حقیقی معبود ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نبی بھی خود اپنے ماننے والوں کو ساتھ اپنے بچوں کی بستیوں کو نکل جایا کرتے اور ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور شیطان کے راستے سے بچنے کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ابھی تک انسان کے اندر آج جیسا جھوٹ، لالچ، دغا بازی، فریب اور بغض پیدا نہیں ہوا تھا۔ انسان قناعت پسند تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے ان کا رازق اللہ ہے، جو ان کو ہمیشہ رزق دیتا رہے گا۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو رازق، ان کے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ کبھی ان کو کل کے لیے روزی جمع کرنے کی ترغیب دیتا، کبھی غلہ جمع کر کے سب سے امیر ہونے کے طریقے بتاتا، کبھی ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض پیدا کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتا۔ دوستو، لیکن وہ فوری طور پر اپنے بزرگوں سے مل کر اپنے اس وسوسے کا ذکر کرتے تو وہ ان کو تسلی دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ راہ راست پر قائم رہیں گے، ایک دوسرے کا برا نہیں سوچیں گے، تو ان کے لیے نہ تو کبھی برا ہوگا، ان کی کل کی روزی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ان کو غلہ جمع کرنے کے بجائے اپنا ضرورت سے زیادہ غلہ ان بہن بھائیوں کو دینا چاہیے جو اپنے لیے روزی پیدا کرنے سے کسی تکلیف یا معذوری کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اگر وہ یہ اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا کرے گا اور پہلے سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ اسی زمانے میں بارٹر سسٹم ایجاد ہو چکا تھا، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی جنس ہوتی، وہ دوسرے کو دے کر متبادل کے طور پر اس کی ضرورت سے زائد کی چیز لے لیا کرتا۔ لوگوں کی زندگی بہت سادہ اور صاف ستھری تھی۔ بچے اپنے بزرگوں کی عزت اور احترام کیا کرتے، نیک افراد کو انتہائی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ ایک بار ایک قبلے میں ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص کی موت واقع ہو گئی تو دوستو، وہ شخص اپنی زندگی میں لوگوں کے بہت کام آیا کرتا تھا۔ اپنی عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اللہ کا بے حد مقرب بندہ تھا۔ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے۔ اس کو اللہ نے بہت سی کرامتیں عطا کی ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس قبلے کے لوگ بہت زیادہ آزیدہ ہوئے۔ ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے لیے دعائیں کر کے ان کی مشکلات دور کرنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کے دفن کے بعد سب قبلے والے سوگ کی حالت میں تھے۔ ایک روز شیطان کسی بزرگ کی شکل میں قبلے کے بڑے کے پاس آیا۔ اس نے بزرگ سمجھ کر شیطان کی خوب آؤ بھگت کی، اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس نے شیطان کو اس نیک شخص کی وفات کا بتایا، جس کی وجہ سے سارا قبلہ دکھی اور اداس تھا۔ شیطان نے اسے کہا کہ اگر وہ لوگ صرف اس کو یاد رکھنے کی نیت سے اس کی ایک تصویر تیار کر لیں تو ایک تو قبلے کے لوگ اس کو دیکھ کر ذہنی سکون حاصل کر لیا کریں گے، اور دوسرے اس نیک شخص کی تصویر کی بدولت قبلے پر خیر و برکت کا سایہ قائم رہے گا۔ دوستو، شیطان کی اس تجویز کو عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کسی تصویر کی تخلیق کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ پتھر کی ایک ایسی تصویر تیار کی گئی جس کی شکل ہو بہو اس نیک بزرگ سے ملتی جلتی تھی۔ تصویر کو ایک پاک، صاف اور بلند جگہ پر سجا دیا گیا۔ عبادت تو صرف اللہ کی جاتی، دعا بھی اللہ سے مانگی جاتی، مگر بزرگ کی اس تصویر یا بت کی زیارت بھی ایک طرح سے نیکی کا کام سمجھا جاتا۔ اس طرح بت سازی کا کام شروع ہوا، جس کا ابتداء میں مقصد صرف یادگار اور احترام دینا تھا، لیکن یہ بت پرستی اور شرک کی طرف پہلا قدم تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اگلی نسلوں میں ایسا ہوا کہ بزرگوں کے ان بتوں کو خیر و برکت کا ذریعہ ان کے سامنے دعا مناجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔